صلوات پڑھیے ملت محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الملک الحق المبین. والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات عزیزان محترم، عزاداران شہدائے کربلا علیہم السلام، محرم کی 25 تاریخ کی شب ہے شہادت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. صلوات کی مناسبت سے مجلس کا انعقاد ہوا، سلسلہ جاری ہے. ہماری اس سے پہلے والی مجلس کا موضوع معرفت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. صلوات پڑھیے. قرار دیا گیا، اس کے اندر ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ذکر امام کا آغاز کیا کہ قرآن میں کئی مقامات پر آیات ہیں جو اشارہ ہیں امام کی طرف، امام زمانہ کی وجود کی طرف دلالت کر رہی ہیں. یہ آیتیں 300 سے زیادہ آیتیں، اور ہم نے اس میں سے تقریباً 10 آیت آپ کی خدمت میں بیان کی. بہت سی آیتیں آپ کے اذہان عالیہ میں پہلے سے ہی موجود ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جو بھی اپنے زمانے کے وجود کا قائل ہے اس کے پاس دلائل بھی ہوتے ہیں. دلائل کا آغاز قرآن سے ہوتا ہے، حدیث سے ہوتا ہے. اس کے بعد عقل اور شواہد، تاریخی شواہد بھی اس میں شامل کر لیے جاتے ہیں، تاکہ کسی بھی جہت سے اگر کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے راستے فراہم کیے. اور قرآن کی آیت بھی موجود ہے، الذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کو بہت سارے ہدایت کے راستے دکھلا دیتے ہیں. ایک راستہ نہیں ہے ہدایت کا، کئی راستے ہیں. کوئی قرآن پڑھ کر ہدایت حاصل کرتا ہے، کوئی حدیث کے ذریعے، کوئی عقل شعور تاریخ کی روشنی میں، کوئی کسی
ایک جملے کے ذریعے، کسی کی وعظ کے ذریعے وجود کائنات کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہے، امام کی سیرت کو دیکھ کر، معجزات کو دیکھ کر، واقعات کو سمجھ کر، یہ سارے وہ راستے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے فراہم کیے ہیں۔ اب انسان اگر اتنے سارے راستے اور وسیلوں کے باوجود ہدایت حاصل نہ کر سکے تو اللہ کی حجت اس پر تمام ہو چکی ہے۔ جب حجت تمام ہو جائے عزیزان محترم تو پھر اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اب قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت بھی ہمارے سامنے ہے، مسلسل عزاداری کا یہ سلسلہ بھی خود ایک بہت بڑی ہمارے لیے ہدایت ہے۔ تو اب جہاں جس جگہ پر انسان کے پاس ہدایت کے اتنے راستے ہوں تو انسان کسی موقع پر پھر گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ گمراہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری حجتیں تمام ہونے کے بعد اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو وہ یقینی بات ہے پھر اس دنیا میں بھی اجر سے محروم ہے، آخرت میں بھی اجر سے محروم ہے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، قرآن مجید میں چند آیتوں کی اور تلاوت کروں گا تاکہ مفہوم اور معرفت امام انسان اچھی طرح سمجھ سکے اور قرآن سے دوسروں کو بھی یہ پیغام پہنچا سکے، اس لیے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ آیت ضعیف ہے، قوی ہے، نہیں۔ قرآن کا ایک ایک لفظ تمام مسلمانوں کے لیے حجت ہے، اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، نہ کوئی تحریف کا قائل ہے، نہ کوئی کمی کا قائل ہے، کوئی نہ اضافے کا قائل ہے۔ تمام مسلمان اس بات پہ متفق ہیں قرآن مجید جو اللہ کے رسول پر قلب مطہر پر نازل ہوا تھا ویسے ہی ہمارے سامنے ہیں۔ قرآن مجید میں عزیزان محترم ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ یہ زمین لاوارث نہیں ہے، ہم نے ان کے لیے وارث قرار دیے ہیں۔ اور زبور میں بھی اس بات کا تذکرہ ہے، توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، پھر ہم نے قرآن میں بھی بتا دیا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اس زمین کے وارث صالح بندے جو وقت کے امام ہوں گے وہی اس زمین کے وارث ہیں۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد ایک مرتبہ اور باوجہ بلند صلوات۔ تو یہ آیت عزیزان محترم یہ پیغام دے رہی ہے کہ کوئی تو ہو جو اس زمین کا وارث ہو۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں اس زمین کا وارث ہوں، بس جس کو پروردگار عالم قرار دے دے۔ قاسم نے فرمایا عبادت صالحین سے مراد وقت کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ صلوات پڑھیے۔ یہ آیتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے بڑی مشہور و معروف آیت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کہ صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اب اطاعت سے مراد عزیزان محترم یہ ہے کہ جو اس کا حکم ہوگا وہ ہمیں ماننا ہوگا۔ اب اطاعت کس کی ہونی چاہیے؟ جو گناہوں سے محفوظ ہو، جو تمام جہان کا علم رکھنے والا ہو۔ اگر ہم ایسے شخص کی اطاعت کریں جو خود محتاج ہدایت ہے، جو خود گمراہ ہو جاتا ہے، کبھی ہدایت پا جاتا ہے، تو عزیزان محترم یہاں پروردگار عالم فرما رہا ہے اطاعت کرنا ہے تو گناہ میں کسی کی اطاعت نہیں ہوتی، گمراہی میں کسی کی اطاعت نہیں ہوتی۔ تو کوئی ایسا ہونا چاہیے جو گمراہی سے بھی پاک ہو، گناہ سے بھی پاک ہو، وہ ہر زمانے کا معصوم امام ہوتا ہے کہ جو ہر گناہ سے بھی پاک ہوتا ہے، گمراہی سے بھی پاک ہے۔ عزیزان محترم اب یہاں سے اولی الامر کے بعد ہمارے سامنے اور بھی آیت ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اہل ذکر سے، جاننے والوں سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے۔ تو کوئی بھی دنیا میں اس وقت ایسا نہیں ہے جو ہمارے سارے سوالات کے جوابات دے سکے۔ ہر علم کو جاننے والا کوئی موجود نہیں، یہاں تک کہ ہمارے مرض تقلید بھی
سارے علوم کو نہیں جانتے، وہ علوم دینی کو تو جانتے ہیں، بہت سارے علوم کو نہیں جانتے۔ پھر بہت سے علم دینی کے ایسے مسائل ہیں جو تھوڑا مطالعہ کرنے کے بعد، دقت کرنے کے بعد، تفکر کے بعد اس کا جواب دیتے ہیں۔ بہت سے ایسے مسائل جس کا آج تک جواب نہ مل سکا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت تو کہہ رہی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اہل ذکر سے سوال کرو۔ اگر کائنات میں کوئی ایسا نہ ہو کہ جس کے پاس سارا علم ہو پورے جہاں کا، کائنات کا، تو پھر یہ آیت بے معنی ہو جائے گی، قرآن کا کوئی لفظ بے معنی نہیں۔ بس اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم اہل ذکر سے سوال کرو، حکم دے رہا ہے تمہیں۔ تو کوئی تو ایسا ہو کہ جس کے پاس سارا علم ہے، تو ہر زمانے میں منبر سلونی کا جو وارث ہوگا وہی اہل ذکر ہوگا، وہی اولِ امر ہوگا۔ اولِ امر بھی وہی ہے اور اہل ذکر بھی وہی ہے۔ عزیزان محترم، یہ الگ الگ ہستیاں نہیں ہیں کہ ہم الگ الگ لوگوں کو تلاش کریں، یہ سارے کمالات کے مالک ایک ہی ہستیاں ہیں۔ ہر زمانے کا امام تمام کمالات کا مالک ہوتا ہے، ماہر ہوتا ہے ہر علم کا، اور یہی سب سے بڑی دلیل ہے عزیزان محترم کہ ہمارا امام کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اس لیے وہ یہاں پر آ کر نہیں پڑھتا، جس جہاں سے وہ منصب لے کر آتا ہے وہیں سے تمام کمالات کا مالک ہو کر آتا ہے۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد اور ایک آیت تو بہت ہی مشہور ہے عزیزان محترم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب کوئی بھی ایسا نہیں ہے عزیزان محترم، صادق جانتے ہیں، صادق کا مفہوم بہت بڑا ہے، ہم سمجھتے صرف سچ کہنے والے کو صادق کہتے ہیں۔ صادق وہ ہے کہ جو اس کی زبان سے نکل جائے وہ حکم بن جائے، اس میں خدا بن جائے، اس کی اطاعت کرنا واجب ہو جاتی ہے۔ صرف وہ سچا نہیں ہوتا بلکہ زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اور ہر معنی وہ صاحب مصداق بھی ہوتا ہے، اور وہ جو نکلے ہوئے الفاظ ہیں وہ ہمارے لیے حکم ہوتا ہے، اس کی اطاعت کرنا واجب ہوتی ہے۔ یعنی صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، تو یہ صادقین ہم جیسے نہیں ہو سکتے، علم کسبی کے مالک نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ صادق وہ ہوتا ہے جس کا ایک ایک نکلا ہوا حرف ہمارے لیے حجت ہو جائے، حکم خدا جو بن جاتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مطلب کیا ہے؟ وہ سوائے وحی کے کچھ نہیں کہتے۔ عزیزان محترم، تو جانشین بھی ایسے ہونے چاہیے جو ہمیشہ سچ بولیں اور جو ان کے الفاظ ہوں وہ ہمارے لیے باعث ہدایت ہو جائے اور ہمارے لیے حکم کا، شرعی حکم کا مسئلہ بن جائے، ہمارے لیے حکم شرعی ایسا بن جائے کہ ہم اطاعت کریں تو ان کے مطیع و فرما بردار کہلائیں۔ عزیزان محترم، جن کے الفاظ کے ذریعے کائنات کی ہدایت ہو جاتی ہے وہی ہمارے وقت کا امام ہوتا ہے۔ مسلسل آیت ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ساری آیتیں آپ کے ذہن میں، سورہ فجر کی آخری آیت ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام صلوات پڑھیے کہ جب شان بیان کی جاتی تو آپ کی شان میں یہ آیت خاص طور پر بیان کی جاتی ہے، بلکہ پوری سورہ فجر یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد اب یہ آیت عزیزان محترم، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا، یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ تو پروردگار ہے پکارنے والا، قرآن میں آواز ہو رہی ہے کہ اے نفس مطمئنہ۔ تو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ تو پکار رہا ہے نفس مطمئنہ کو، لیکن نفس مطمئنہ کا وجود ہی نہیں ہے، تو اس کا ندا دینا بے معنی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ندا دے رہا ہے قرآن مجید میں، اے نفس مطمئنہ، تو معلوم یہ ہوا جس کو پکارا جا رہا ہے وہ نفس مطمئنہ ہر زمانے میں ہونا چاہیے۔ اگر ہر زمانے میں نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا پکارنا بے معنی ہو جائے گا۔ یا کا لفظ عربی زبان میں پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کسی ایسے کو نہیں پکارا جاتا جس کا وجود ہی نہ ہو، جو سامنے ہوتا ہے وجود اسی کو پکارا جاتا ہے۔ تو نفس مطمئنہ کہنا کہ اے نفس مطمئنہ
یعنی ہر زمانے میں ایک نفس مطمئنہ ہونا چاہیے. اس زمانے کا نفس مطمئنہ ہمارے پردے میں رہنے والے امام زمان علیہ السلام. چلتا ڈوبےگا پھرتا ہے جنت ابو طالب دا گھر ہے. منافق جلتا ڈوبےگا پھرتا ہے جنت ابو طالب دا گھر ہے. تو بغض رکھ کے ابو طالب نال تو کی ڈوبےگا پھرتا ہے. پر در کل ایمان مشکل کشا غنی بادشاہ امیر دو جہاں صدیق اکبر ناری حیدری طالب علیہ السلام طالب علیہ السلام بلندر صلوات. ہر زمانے میں ایسا نفس ہونا چاہیے جو کسی سے خوف زدہ نہ ہو. نفس مطمئنہ کے معنی تو کسی موقع پر گھبراتا نہیں ہو, اطمینان والا نفس. تو یہ سوائے معصوم کے کوئی اور نہیں ہو سکتا. عزیزان محترم, یہاں پر آ کر ہم اپنے اس موضوع کو روک دیتے ہیں, کیونکہ آج کی تاریخی ظاہر ہے امام زین العابدین سید الساجدین, ایسا امام کہ جس نے پورے زمانے کو یہ پیغام دے دیا. شہادت کی تاریخ سلوات پڑھ دیجیے مل کے محمد ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری. امام سجاد کا ایک کمال عزیزان محترم, دیکھیے جب انسان کے اوپر زیادہ مصیبتیں آتی ہیں, بہت سارے مسائل کا اس کے سامنا کرنا پڑتا ہے, اس کا توازن بگڑ جاتا ہے, ذہنی توازن اس طرح نہیں رہتا. اس کے بعد اس کی عبادتوں میں خلل آ جاتا ہے, اس کی معرفت میں خلل آ جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمیں یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ جتنا ہم پرسکون ہوں گے اتنا ہی ہمارا دل عبادت میں بھی لگے گا, اتنا ہی ہمارا دل کسی مقصد کو حاصل کرنے میں لگے گا, کسی پیغام کو پہنچانے میں لگے گا. لیکن سید سجاد کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ 14 معصومین میں سے کسی کا یہ لقب نہیں, سید الساجدین زین العابدین. ہر امام ہمارا زین العابدین ہے, ہر امام سید الساجدین ہے, لیکن ایسے سجدے اتنے مسائل کے بعد کرنے کے بعد دنیا سے تمام لوگ یہاں تک کہ ہاتف غیبی کی آواز آتی ہے, انت زین العابدین انت سید الساجدین. تو عزیزان محترم, اتنے مصیبتوں کے بعد بھی سجدے, وہ عبادتیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا عزیزان محترم کہ امام ہمارا وہ ہوتا ہے کہ جتنی ہی مصیبتیں آ جائیں, پریشانیاں آ جائیں, وہ صبر بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے, شکر بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے. شکر اور صبر کی مثال اگر دیکھنا ہے تو سید ساجدین کی اگر آپ زندگی دیکھیں کہ جس کا آغاز کس طرح ہو رہا ہے, آغاز اس انداز میں ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ امامت کا آغاز اگر آنکھوں سے امامت کا آغاز ہے تو اپنے بابا کا سر نوک کے نیزہ پہ دیکھا. یہ سید سجاد کی امامت آنکھوں سے نظر آتی ہے, اور اگر کانوں سے دیکھیں گے تو ایسا پھوپھی نے ایسا سوال کر دیا سید ساجدین سے کہ وہ پھوپھی جو کائنات کو درس دیتی ہے پردے کا, وہ یہ سوال کر رہی ہے سید سجاد چادریں چھن چکی ہیں, ہم یہاں سے سر بھرے نہ نکل جائیں یا اس خیمے میں جل کے مر جائیں. عزیزان محترم, شاید سید الساجدین کے لیے آسان ہوتا کہ بیوی اے پھوپھی اماں اس خیمے میں رہی ہے, لیکن یہ بتا دیا کہ دیکھو امام جو ہوتا ہے کتنی مشکل حالت میں ہو, غش کے عالم میں ہے, لیکن اذہان عالیہ پہ کوئی فرق نہیں آیا. بتا دیا کہ اگر کسی نے نبی کے بارے میں کہا تو یقیناً اس کا ایمان نہ نبی پہ ہوتا ہے نہ امام پر ہوتا ہے. سید الساجدین نے یہ پیغام دیا کہ دیکھو کہ میری امامت کا آغاز اس انداز میں. اور آپ دیکھیے عزیزان محترم, امام کی کون سی کتاب ہے؟ دعا کی کتاب ہے. دعا انسان ہمیں تھوڑی سی پریشانی لائق ہو جاتی ہے, ہم دعا کرنا بھول جاتے ہیں, دعا کے الفاظ ہمارے ذہن سے اوجھل ہو جاتے ہیں, ہماری زبان سے دعا کے الفاظ نہیں آتے, اس لیے کہ ذہن مکمل طور پر حاضر نہیں ہوتا. لیکن سید سجاد نے اتنی مصیبتوں کے بعد ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ بھی سکھایا,
ہر موضوع کے دعا اگر کسی کی ملے گی تو سوائے امام سجاد کے اور کسی کے پاس نہیں ملے گی، نہ کسی نبی کے پاس نہ کسی امام کے پاس، کہ ہر موضوع کے لیے دعا ہے۔ اگر مشکلات میں ہو تو کیسے دعا کرنا ہے، دعا کرنے کا سلیقہ کس نے بتایا؟ سید سجاد نے بتایا، جس کے اوپر اتنی مصیبتیں نازل ہوئی۔ اور عزیزان محترم، دعا بھی ہو گئی، عبادتیں بھی ہو گئی، لیکن ایک چیز انسان جب بہت زیادہ عبادتیں کرتا ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ سوشل ورک نہیں کر پاتا انسان، غریبوں کی خدمت نہیں کر پاتا، معاشرے میں مکس نہیں ہو پاتا، معاشرے کی خدمت نہیں کر پاتا۔ لیکن سید سجاد کا آپ کمال دیکھیے کہ جب حملہ ہوتا ہے خانہ کعبے کے اوپر تو تمام تواریخ میں ہے 100 سے زیادہ خاندان کی آپ نے کفالت کی، اور ایسی کفالت کی کہ بعضوں نے کہا کہ ایسا سکون اور ایسی سہولت ہمیں گھر میں نہیں ملی اپنے جیسے سید سراجدین کی خدمت میں آنے کے بعد ملی۔ تو یہ عزیزان محترم کہ سید سجاد کی سیرت کا حصہ ہے کہ رات کی تاریکی میں نماز بھی پڑھتے تھے اور غریبوں کے لیے غذا کا بندوبست کرتے تھے، ان کے لیے زندگی کی سہولتوں کو مہیا کرتے تھے۔ یہ سوائے سید سجاد کے اور کوئی انجام نہیں دے سکتا۔ یہ سید سجاد کی سیرت۔ اور عزیزان محترم، سید سجاد نے غلاموں کو خریدا اور ان کی تربیت کی، اس کے بعد انہیں آزاد کر دیا۔ دیکھیں زمانہ کتنا سخت ہے، نہ مدرسہ کھولا جا سکتا، نہ صحابیوں کو چاہنے والوں کو جمع کیا جا سکتا، تو امام اپنے طریقے سے کس طرح خدمت کر رہے ہیں، دین کی پیغام کس طرح پہنچا رہے ہیں۔ پہلے آپ غلاموں کو خریدتے، اس کے بعد تربیت کرتے اور اس کے بعد انہیں آزاد کر دیتے تاکہ یہ واقعہ کربلا تمام جہاں تک پہنچ جائے، کوئی اس کو مٹا نہ سکے۔ سید سجاد نے ایک ایک لمحے یہ ہمیں پیغام دے دیا کہ اگر مصیبت آتی ہے تو انسان نہ اپنے آپ کو بھولتا ہے نہ اپنے خدا کو بھولتا ہے۔ عبادت بھی ویسے ہی کرنا ہے، سجدے بھی ویسے ہی کرنا ہے، دعا بھی ویسے ہی کرنی ہے، اور لوگوں کی خدمت بھی کرنا ہے۔ نہ معاشرے سے دور رہنا ہے، نہ مسجدوں سے دور رہنا ہے، نہ سجدے سے دور رہنا ہے، نہ دعا سے دور رہنا ہے۔ اتنی مصیبتوں کے بعد اگر یہ سیرت ہمیں جھلکتی نظر آتی ہے دنیا میں سوائے سید الساجدین کے اور کہیں نظر نہیں آتی۔ صلوات پڑھیے نبی محمد یہ ہے عزیزان محترم معصوم اسے کہتے ہیں۔ تو معصوم کا کمال یہ ہوتا ہے 35 سال سے زیادہ آپ نے اس انداز میں واقع کربلا دیکھیے۔ ایسی میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، ایسی جگہ پر واقع ہوا جہاں پہ رپورٹ کرنے والا کوئی نہیں، کوئی صحابی نہیں تھا۔ آپ نے دیکھا نا کہ حدیثیں کیسے پہنچی ہمارے پاس، صحابیوں کے ذریعے، 1,24,000 صحابیوں کے ذریعے۔ واقعہ کربلا میں 1,24,000 لوگ نہیں تھے جو حدیثیں یا واقعے کو نقل کرتے، سوائے سید سجاد کے کوئی مرد نہیں تھا۔ اب اس واقعے کو بچانا بھی ہے اور پہنچانا بھی ہے، یہ دونوں کام سید سجاد نے کیے۔ ایک طرف سے پہلا ہے، نہ حدیثوں کو بیان کیا جائے گا نہ واقعات کو بیان کیا جائے گا، اور دوسری طرف اکیلے تنہا سید سجاد ہیں مردوں میں۔ اب عزیزان محترم کیا طریقہ اختیار کیا کہ جب بھی پانی سامنے آتا ہے تو آپ کربلا کو یاد کرتے ہیں تاکہ ہر لمحے کربلا لوگوں تک پہنچتی رہے، یہاں تک کہ ایک ظرف آیا آپ کے سامنے وضو کے لیے، خادم لے کر آیا غلام، آپ نے اتنا گریہ کیا اپنے بابا کی پیاس کو یاد کر کر کہ بابا آپ کے لیے پانی نہیں، یہاں تک جملے آئے آپ سن سکتے ہیں۔ سید سجاد نے کہا تھا کہ جب کسی نے سوال کیا کہ پانی کو دیکھ کے آپ کیوں روتے ہیں، کہا اس لیے کربلا میں سب کے لیے پانی جیسی نعمت عام تھی، یہاں تک کہ جنگل کے جانوروں کے لیے پانی عام تھا، لیکن میرے بابا کو ایک قطرہ پانی نہیں ملا۔ بس سید سجاد کے سامنے جب تشلا آتا ہے پانی کہ مولا آپ وضو فرما لیجئے، تو اتنا روتے ہیں کہ وہ پانی آب مضاف ہو جاتا ہے، آب مضاف سے وضو نہیں ہوتا، لہٰذا پانی جب بہا دیا جاتا تھا تو چھت سے پرنالے کے ذریعے گرتا تھا، تو ایک چلنے والا اپنا دامن سمیٹ رہا تھا پانی سے کہ پتہ نہیں کیسا پانی ہو۔ بس سامنے سے غلام نے کہا کہ تو جانتا ہے یہ کیسا پانی ہے، یہ آب زمزم سے زیادہ پاک ہے۔
یہ مشک و عنبر سے افضل پانی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا اس میں سید سجاد کے آنسو ملے ہوئے ہیں۔ بس سید سجاد نے گھر سے اس ذکر کو پہنچایا گلیوں میں تاکہ ذکر امام حسین ہوتا رہے، کربلا کو کوئی نہ بھولے۔ عزیزان محترم، اور پھر اس انداز میں آپ نے کربلا کو بیان کیا کہ ایسی مثال نہیں ملتی۔ عزیزان محترم، کہ جب بھی دیکھتے تھے بازار میں کہ گوشت کے اوپر نظر کرتے تھے تو ایک مرتبہ کربلا کی طرف رخ کر کے کہتے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے بابا آپ پر سلام ہو۔ پھر قصاب سے سوال کرتے تھے کیا تم نے اس کو کاٹنے سے پہلے، ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا، اس کو چارہ کھلایا تھا؟ تو سارے قصاب یہی کہتے تھے کہ مولا ہم آپ کے نانا جد کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، پہلے ہم ذبح کرنے سے پہلے پانی دیتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ سننے کے بعد سید سجاد کہتے تھے ہائے میرے بابا کو کسی نے پانی نہیں پلایا، ارے پیاسا ہی ذبح کر دیا، اجرکم علی اللہ۔ اب دیکھیے عزیزان محترم، سید سجاد کی سیرت اس طرح ہے کہ اب سید سجاد بازار میں اس انداز میں کر رہے، ظاہر ہے ہماری طرح جلوس نہیں نکال سکتے تھے، پابندیاں تھیں، سختیاں تھیں، تو آپ نے بازار میں جا کے اس طرح امام حسین کا، کربلا والوں کا ذکر کیا، عزاداری کی، کبھی حضور کے ذریعے۔ اور پھر یہاں تک عزیزان محترم، جب کسی چاہنے والے نے، زہری نام ہے اس کا، بڑا مشہور عالم تھا اپنے زمانے کا، اہل سنت کا عالم تھا، اس نے کہا مولا میری بیٹی کی شادی ہے، اب کا اہتمام ہے، میری خواہش ہے کہ آپ شرکت فرمائیے۔ بس یہ ہے عزیزان محترم سید سجاد کی زندگی۔ تو آپ نے کہا کہ جب سے واقعہ کربلا ہوا ہے میرے بابا کو اس طرح شہید ہوئے، ہم نے خوشیوں میں شرکت کرنا ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ بس اس نے بڑا اصرار کیا، امام نے فرمایا کہ تو چاہتا ہے میں تیرے گھر آؤں تو بس ایک مجلس عزا کا اہتمام کر لے۔ جانتے ہیں یہ مجلس عزا کتنی اہم ہے۔ زہری خوش ہو جاتا ہے کہ مولا کے قدم سے میرا گھر منور ہو جائے گا، مجھے شرف حاصل ہو جائے گا۔ بس مجلس کا اہتمام کیا۔ عزیزان محترم، آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم جیسے گناہگار کوئی واقعہ کربلا پڑھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو جھلک آتے ہیں۔ جس مجلس میں سید سجاد آ جائے اس مجلس کی کیا کیفیت ہوگی۔ بس چاہنے والے جمع ہوتے ہیں، پڑھنے والوں کو بلایا، مرثیے پڑھے گئے، سید سجاد آتے ہیں، اندھیرے میں مجلس ہو رہی ہے، گریہ کا کیا عالم ہوگا، اس مجلس کی مانگت کا کیا عالم ہوگا۔ ایک دفعہ زہری جو میزبان تھا پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے مولا نظر نہیں آ رہے، ارے میں نے تو مولا کے لیے مسند بچھائی تھی کہ میرے آقا آئیں گے یہاں بیٹھیں گے، لیکن آقا نظر نہیں آ رہے۔ کیا دیکھا کہ آقا سید سجاد کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ارے وہاں بیٹھے ہیں جہاں عزاداروں کی نالین تھی۔ ایک مرتبہ زہری طرف جاتا ہے، اے آقا یہ آپ کی جگہ نہیں ہے، آپ کا مقام یہاں ہے۔ بس ایک مرتبہ ایک جملہ کہا سید سجاد نے، اے زہری تو مجلس کی ظاہری حالت دیکھ رہا ہے، ارے میں دیکھ رہا ہوں، ارے میری جدہ زہرا، ارے میرے جد مولا علی آئے ہیں، ارے وہ ہستیاں ایسی ہیں کہ میں وہاں بیٹھ نہیں سکتا۔ اجرکم اللہ۔ بس سید سجاد نے بتا دیا یہ مجلس ہے کوئی معمولی مجلس ہے نہیں۔ اجرکم اللہ۔ اب سید سجاد عزیزان محترم کیسی مجبوری سید سجاد کی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے۔ اب اس انداز میں یہ قافلہ ہے، سید سجاد دیکھ رہے ہیں میرے بابا کا لاشا پڑا ہے لیکن کوئی دفنانے والا نہیں۔ ارے 3 دن تک میرے بابا کا لاشا اسی انداز میں پڑا رہا۔ ہر وقت سید سجاد اپنے بابا کا ذکر کرتے تھے، اجرکم اللہ۔ اور دوسری بات یہ عزیزان محترم کہ سید سجاد اکیلے نہیں ہیں، ساتھ میں بہنیں ہیں، ارے ساتھ میں وہ بیویاں ہیں جن کے سر کھل چکے ہیں، سروں سے چادریں چھن چکی ہیں۔
ہیں, ارے بالوں سے اپنے چہروں کو چھپائے ہوئے. حضرتکم اللہ, اس انداز میں سید سجاد نے وہ زمانہ گزارا. اتنی سید سجاد نے مصیبتیں اٹھائیں. ارے کبھی تازیانے سید سجاد کے فرش پر جب مارے جاتے تھے تو سید سجاد یہی کہتے تھے, اے بابا, ارے آپ کے بیٹے میں اب طاقت نہیں رہی. اجرکم اللہ, سید سجاد یہ قافلہ لے کر ارے جب دربار یزید میں آتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ یزید نے ایک مرتبہ کہا کہ ہمارے کسی سے کہا کہ ہمارے فضائل بیان کرو. ایک اس کا درباری ملا جاتا ہے, بنی امیہ کی باتیں کرتا ہے, اور اس کے بعد سید سجاد نے کہا کہ تو نے مخلوق کی رضا کے لیے خالق کی تو نے اطاعت نہیں کی, یعنی تو اس دنیا میں اور آخرت میں جہنم میں جائے گا. بس ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا, پورا جو ہے دربار سجا ہوا ہے جس میں تمام قسم کے سفیر ہیں, 700 کرسی نشین موجود تھے اس دربار میں. سید سجاد نے کہا یزید سے کہ مجھے اجازت دے حتی اسعد فی ہذہ الاواد, تاکہ میں ان لکڑیوں پر بیٹھ کر کچھ بیان کر سکوں, تاکہ اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے اور اللہ کی رضا کے ساتھ لوگوں کو اجر و ثواب مل جائے. بس یہ کہنا تھا. ایک مرتبہ یزید سمجھ جاتا ہے, اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, لیکن وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا کہ ایک ایسا جوان جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, یہ کیا بیان کرے گا, اس کو اجازت دے دے. اب دیکھیں کتنا مشکل ہے کہ ایک طرف سید سجاد کے سامنے ایسا مجمع ہے جو بالکل انجان ہے, جو پہچانتا نہیں ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں خاردار توق ہے, نہ ہل سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں. اب یہاں پر خطبہ جب دیا سید سجاد نے, ایک مرتبہ کہا کہ جانتے ہو کہ ہماری کیا فضیلت ہے, یا ایھا الناس, اے لوگو, اوتینا ستن, ہمیں 6 قسم کی فضیلتیں دی گئی ہیں. وفضلنا بسبع, اور ہمارے فضائل 7 قسم کے ہیں. اب یہاں سے بیان کرنا شروع کیا سید سجاد نے. وہ خطبہ جو دربار یزید میں دیا اور کس انداز میں دیا. ایک مرتبہ کہا جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے اوتینا العلم والحلم والسماحۃ والفصاحۃ والشجاعۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین, ہمیں اللہ تعالیٰ نے 6 چیزیں دی. علم دیا, علم عطا کیا, ہمیں شرف عطا کیا, فصاحت عطا کی, شجاعت عطا کی, اور ہمیں ایسی فضیلت دی ہے کہ لوگوں کے مومن کے دلوں میں ہماری حکومت ہے. معصوم وہ ہوتا ہے جو اس تخت و تاج کا محتاج نہیں ہوتا. تخت تاج والوں کی حکومت سروں پہ ہو سکتی ہے, دلوں میں نہیں ہو سکتی. دلوں کی حکومت یہ علم سے ہوتی ہے یا کردار سے ہوتی ہے, یہ سوائے معصوم کے اور کسی کو یہ شرف حاصل نہیں. پھر امام نے فرمایا کہ اب تمہیں بتاؤں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فضیلتیں دی ہیں, ہمیں کیا کیا عطا کیا. وَمِنَّا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, منت نبی المختار, محمد آخری نبی ہم میں سے ہیں. وَمِنَّا صدیق, مولا کائنات کا لقب صدیق ہم میں سے ہے. وَمِنَّا الطیار, جعفر طیار ہم میں سے ہے. وَمِنَّا اسد اللہ, اللہ کا شیر حضرت حمزہ ہم میں سے ہیں. وَاسد رسول ہی, اور اللہ کے رسول کے شیر بھی ہم میں سے ہیں. وَمِنَّا سِبْطَ ہَذِهِ الْأُمَّةِ, اور اس امت کے 2 شہزادے جو نبی کے نواسے ہیں وہ بھی ہم میں سے ہیں, اور آخری امام بھی ہم میں سے ہوگا. ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا جو شرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے. اور اس کے بعد پھر مولا نے اس طرح تعارف کرایا اپنا کہ جانتے ہو میں کون ہوں, میں مکہ کا بیٹا ہوں, میں زمزم کا بیٹا ہوں, میں منی کا بیٹا ہوں, میں صفا کا بیٹا ہوں, ارے میں اس کا بیٹا ہوں جس کو ترسا ترسا کے مارا گیا, میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں, اگر کوئی جانتا ہے تو جان لے, میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو بلایا گیا معراج پر, میں اس کا بیٹا ہوں جو فاتح خیبر بھی ہے, فاتح حنین بھی ہے. سید سجاد نے ایسے فضائل پڑھے,
فضائل سن کر لوگ رونے لگے۔ عزیزان محترم، سید سجاد کی معرفت دیکھنے کے بعد لوگوں کا شور بلند ہوا۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا، مؤذن کی طرف اشارہ کیا کہ فوراً اذان کہہ دے، اس لیے کہ اس دربار میں انقلاب برپا ہو گیا۔ بس سید سجاد خاموش ہو جاتے ہیں۔ منبر پہ تشریف فرما ہے، مؤذن گلدستہ اذان پر جا کر اذان کہنا شروع کرتا ہے۔ جیسے ہی اللہ اکبر کہتا ہے، سید سجاد نے کہا بے شک تمام بڑائیاں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا، سید سجاد نے کہا کہ بے شک یہ میرے گوشت، میرے جسم، میری روح کا حصہ ہے، اللہ کی وحدانیت۔ اس کے بعد جیسے ہی مؤذن نے لفظ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں، وہیں پر سید سجاد نے روک دیا، کہا رک جا اور بتائے یزید، ہاذا محمد ہاذا جدک و جدی، یہ میرے جد ہیں یا تیرے جد ہے؟ اگر تو کہتا ہے تیرے جد ہے تو جھوٹا ہے، اور اگر کہتا ہے میرے جد ہیں تو پھر ان کے خاندان والوں کو، ان کی خاتون کو، ان کے مستورات کو تو نے قیدی بنایا اور تو نے اس حسین کو قتل کر دیا کہ جو دوش رسول پر سوار ہوتا تھا۔ بس قرآن برپا ہو جاتا ہے۔ سید سجاد کے خطبے ہوں، چاہے کوفہ اور شام کا بازار ہو، لیکن جب چاہنے والے نے پوچھا عزیزو، نہ سید سجاد نے اپنی پریشانی بیان کی۔ ایک مرتبہ منہار نے ایک جملہ کہا کہ مولا کب تک روئیں گے؟ 35 سال سے زیادہ سید سجاد نے گریہ کیا، اے مولا کب تک روئیں گے؟ سید سجاد نے جملہ کہا کہ دیکھ، یعقوب نبی کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا حضرت یوسف آنکھوں سے غائب ہو گیا تھا، جانتے تھے زندہ ہے، لیکن اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ میرے سامنے تو 18 یوسف ذبح ہو گئے، ہم میں گریہ نہ کروں؟ بس یہ کہنا تھا۔ چاہنے والے نے بڑا سخت سوال کیا، کہا مولا شہادت آپ کی میراث ہے۔ جیسے ہی یہ کہنا تھا، سید سجاد نے جملہ کہا، اے چاہنے والے، تو نے انصاف نہیں کیا، ارے شہادت تو ہماری میراث ہے، کیا بے مقنع چادر، ارے نبی صادق کا اس میدان میں آنا، بازار کوفہ و شام میں آنا، کہ یہ بھی ہماری میراث ہے۔ کسی جانے والے نے سوال کیا، اے مولا سب سے زیادہ ملال کہاں ہوا، سب سے زیادہ غم کہاں ہوا؟ سید سجاد نے جملہ کہا، اشام، ارے شام میں ایسی مصیبت ہے، ارے کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی آگ کے شعلے بیٹھتا تھا۔ سید سجاد کا ماما ایک مرتبہ ایک آگ کے شعلے سے جب چلنے لگا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، کس طرح بجھائے نہیں معلوم، ایسی مصیبت ہے جیسی شام میں اٹھائی۔ ابھی آپ نے سنا 15 آذانیں سنی، ارے بابو صاحب میں روکا گیا، 3 دن تک مسلسل روکا گیا۔ سید سجاد سارے مسائل بھول گئے، لیکن شام، ارے شام کو نہیں بھول سکتا۔ بس وہ سید سجاد، جب حاکم وقت نے، ولید ابن عبد الملک نے زہر دیا ہے، اب جانے سے پہلے سید سجاد نے ارے اپنے بیٹے امام محمد باقر کو بلایا، راز امامت منتقل کیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سید سجاد اس دنیا سے روتے ہوئے چلے گئے۔ میں کہوں گا سید سجاد کی ارے جب روح نے کہا ہوگا، اے بابا میں جا رہا ہوں لیکن بھوکا پیاسا نہیں، اجرکم اللہ۔ بس روایتوں میں جملے ملتے ہیں، تاریخ کے جملے ہیں، جب مولا کائنات نے ارے سیدہ کو غسل دیا تھا تو ایک چیز برآمد ہوئی تھی، ایک چیز بلند ہوئی تھی، تو مولا سے کسی نے سوال کیا تھا، اے مولا غسل دیتے وقت آپ کی چیز کیوں بلند ہوئی؟ کہا اس لیے زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن مجھے معلوم نہ ہوا۔ حضرت
اللہ سید سجاد کو جب امام باقر نے غسل دیا تو کیا دیکھا؟ ایک طرف تازیانوں کے نشان ہے، ایک طرف غریبوں کی خدمت کے لیے آئے بابا آپ اس دنیا سے چلے گئے لیکن تازیانوں کے نشان نہ گئے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيهم ينقلبون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہماری مشکلات کا خاتمہ فرما، ہمارے ملین کی مغفرت فرما، ان مومنین تعاون کے مجھے کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، حاجتوں کو قبول فرما، تمام مومن جو حاضرین مجلس ہیں ان کی تمام حاجتوں کو قبول فرما، ان کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، سب کو ہر قسم کی بیماری سے موجودہ مہلک بیماری سے محفوظ فرما، ہمارے دلوں میں محبت ودیعت میں اضافہ فرما، سوائے غم آل محمد کے کوئی غم نصیب فرما، ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرما، علم اور عمل سے آراستہ فرما، مولا سید سجاد علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، معرفت عطا فرما، معصومین کی معرفت عطا فرما، سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے عوام و انصار و خدمت گزاروں میں شمار فرما، محمد آل محمد کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو